ایک چھوٹے سے گاؤں میں جہاں مٹی کی خوشبو اور بارش کی ٹھنڈی ہوا پورے ماحول میں پھیل جاتی تھی، وہاں رہتے تھے دادا کریم بخش۔ ان کا چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا تھا، بال سفید اور آنکھوں میں ایک نرم محبت بھری چمک۔ پورا گاؤں ان کا احترام کرتا تھا اور بچے خاص طور پر ان کے قریب رہنا پسند کرتے تھے، کیونکہ وہ نہ صرف کہانیاں سناتے بلکہ زندگی کے چھوٹے بڑے سبق بھی سکھاتے۔ دادا ہمیشہ کہتے، بیٹو جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کا شکر ادا کرو اور بڑوں کی عزت کرو، یہی زندگی کی اصل خوشی ہے۔ لیکن آج کل کے بچے اکثر مصروف رہتے موبائل اور کھیلوں میں، اکثر دادا کی باتوں پر ہنس کر گزر جاتے۔ دسمبر کی ایک رات آسمان پر گہرے بادل چھا گئے، ہوا میں ایک غیر معمولی ٹھنڈک تھی اور بارش کی بوندیں تیز ہو کر زمین پر گرنے لگی۔ اولے بھی گرنے لگے اور گاؤں کے چھوٹے رستے ندی کی طرح بہنے لگے۔ لوگ اپنے گھروں میں دبک گئے، آگ جلائی، کمبل لپیٹے اور محفوظ رہنے کی کوشش کرنے لگے۔ دادا کریم بخش اپنے چھوٹے سے کچے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، نہ کوئی آگ جل رہی تھی، نہ کوئی موٹا کمبل، نہ چھت کے ٹپکنے والے پانی سے محفوظ ہونے کا انتظام تھا۔ وہ اپنی پرانی چادر میں لپیٹے قرآن پاک ہاتھ میں لیے اور آہستہ آہستہ دعا کر رہے تھے۔ اے اللہ، تو نے مجھے آج بھی زندگی دی، شکر ہے تجھ کا۔ شاید یہ رات بھی کسی سبق کے لیے ہے۔ دور سے پتوں کی سرسراہٹ اور درختوں کی شاخوں پر بارش کی آواز آ رہی تھی۔ دادا کریم بخش نے دل ہی دل میں سوچا، کاش بچوں کے دل بھی اتنے نرم ہوتے جتنے ان کا کھیل کود کا شوق ہے، کہیں وہ بڑوں کی عزت بھول نہ جائے۔ اسی دوران گاؤں کے ایک کونے میں احمد اور اس کے دو دوست کھیلتے کھیلتے بارش میں بھیگتے ہوئے ہنس رہے تھے۔ اچانک بجلی چلی گئی اور وہ گھبرا گئے۔ یار اتنی سردی ہے، اب باہر جانا مشکل ہے، احمد نے کہا۔ دوست نے ہنستے ہوئے کہا، چلو دادا کریم بخش کے گھر چلتے ہیں، دیکھیں وہ اس ٹھنڈ میں کیا کر رہے ہیں۔ چپلیں پہنی بھیگتے ہوئے تینوں لڑکے دادا کے گھر پر پہنچے۔ دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا، اندر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ دادا چادر میں لپیٹے بیٹھے ہیں، آنکھیں بند اور نرم آواز میں دعا کر رہے ہیں۔ احمد نے آہستہ سے پوچھا، دادا آپ ٹھیک ہیں؟ دادا نے سر اٹھایا، مسکرائے اور کہا، ہاں بیٹا، اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں، لیکن تم لوگ اس سرد رات میں یہاں کیوں آئے؟ احمد کو شرم محسوس ہوئی۔ اس نے دیکھا کہ دادا کے پاس نہ کمبل تھا، نہ چولہا جل رہا تھا اور نہ پانی، اور پانی آہستہ آہستہ زمین پر جم رہا تھا۔ دادا آپ بھیگ گئے ہیں، احمد نے گھبرا کر کہا۔ دادا مسکرا کر بولے، بیٹا تھوڑی سردی برداشت کرنے سے انسان کو سمجھ آتی ہے کہ جن کے پاس کچھ نہیں وہ کیسا جیتے ہیں۔ احمد کے دل پر ایک چھوٹا سا دھچکا لگا۔ وہ بولا، آپ نے کسی سے مدد کیوں نہیں مانگی؟ دادا نے نرمی سے کہا، مانگنا آسان ہے مگر شکر ادا کرنا مشکل۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے ایمان دیا، صبر دیا اور تم جیسے بچوں کی شکل دکھائی جو شاید آج کچھ سیکھنے آئے ہیں۔ احمد اور اس کے دوست فوراً مدد کرنے لگے۔ انہوں نے پانی باہر نکالا، کمرہ صاف کیا، چولہا جلایا اور اپنی جیکٹس دادا کے اوپر ڈال دی۔ دادا کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر ہونٹوں پر شکر کا کلمہ جاری تھا۔ کہ اس تجربے نے احمد کے دل میں ایک نیا جذبہ جگایا۔ وہ اپنے دوستوں سے بولا، ہمیں شرم آنی چاہیے، ہم اپنے بزرگ کو یوں اکیلا چھوڑ کر مزے لے رہے تھے۔ صبح جب سورج کی پہلی کرن زمین پر پڑی، دادا نے مسجد میں اعلان کیا، آج جمعہ کے بعد سب بچے یہاں آئیں، میں تم سب سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ نماز کے بعد مسجد میں سب بچے جمع ہوئے۔ دادا نے نرمی سے کہا، بیٹو کل رات میں نے دیکھا کہ ٹھنڈ صرف جسم کو نہیں دل کو بھی جما دیتی ہے۔ اگر دل میں شکر نہ ہو، جو شخص اپنے بڑوں کی عزت کرتا ہے اللہ اس کے دل میں گرمی رکھتا ہے، اور جو بڑوں کو بھول جاتا ہے اس کا دل اندھیرا ہو جاتا ہے۔ احمد آگے بڑھا، دادا کے ہاتھ چومے اور کہا، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اب کبھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ دادا نے مسکرا کر کہا، بیٹا میں اکیلا کب تھا، جب دل میں شکر اور عزت ہے انسان کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ اس دن کے بعد گاؤں کے بچے روز دادا کے پاس آنے لگے۔ وہ صرف کہانیاں سننے نہیں بلکہ شکر اور عزت کا سبق سیکھنے آتے تھے۔ اسی روٹین سے بچے دادا کے پاس جاتے، اس کے گھر جاتے اور دادا ان کو اپنے گھر کے باہر بٹھا کے ان کو مزے مزے کی کہانیاں سناتے۔ وہاں پہ وہ لوگ آگ سیکتے اور خوشی سے دادا کے پاس وقت انجوائے کرتے تھے۔